اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا علامہ حسین مسعودی صاحب نے. بہت بہت شکریہ حسین بھائی آپ کی آمد کا. اور ابھی تک کی گفتگو میں ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ فطرانہ بہتر طریقہ یہ ہے, مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر سے 2-3 روز قبل اگر آپ یہ ادا کر پائیں. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ بھی کچھ گائیڈنس دینا چاہیں جانے سے پہلے. جمیل بھائی نے تو یہ لوگوں کو کہا کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ پنیر کے حوالے سے دیں یا پھر کشمش اور بادام کا جو ریٹ ہے اس پہ دیں, لیکن حد تو یہ ہے کہ جو گندم جو سب سے کم بات کی جائے فیکس فطرانے کی, وہ بھی لوگ ادا نہیں کر پاتے. تو آپ کا اس پہ کیا مشورہ ہوگا اور لوگوں کو آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کہ فطرہ ہے کیا. جی, تو فطرہ اصل میں تو بات بہت واضح ہے کہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ کا نام ہے صوم, روزہ. تم جو یہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے, جی, حالانکہ ہم لوگ زکوٰۃ میں اور بڑھ جاتا ہے مسئلہ, تو بہرحال وہ تو اپنی جگہ ہے کہ رمضان آتا ہے زکوٰۃ جسم کے لیے. اور یقینی بات ہے کہ اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ سومو تصحو, کہ روزہ رکھو صحت پاؤ. لیکن یہاں بیماری زیادہ جنم لینے لگ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا کلچر تھوڑا سا عجیب و غریب سا بنا لیا ہے. اس کی اصل اسلامی کلچر کی طرف جائیں تو شاید ہمارے لیے یہی چیز, یہ ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ بن جائے. اور اس روزوں کے کمال کا نام وہ ہے زکوٰۃ فطرہ یا صدقہ فطرہ, دونوں نام استعمال کیا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ انہوں نے رائج رکھا ہوا تھا. ابن عباس سے وہ روایت بھی ہے کہ آپ باقاعدہ منادی سے ندا کروایا کرتے تھے کہ گلیوں میں جاؤ. جب چاند ہو جاتا تھا عید کا تو باقاعدہ لوگوں کو بھیجتے تھے اور وہ منادی ندا کرتا تھا کہ ان صدقاتن, کہ یہ جو صدقہ فطرہ ہے یہ واجب ہے علی کل مسلم, ہر مسلمان پر واجب ہے, صغیر او کبیر, چاہے وہ صغیر ہو بچہ ہو یا بوڑھا ہو, مرد ہو یا خاتون ہو, اسی طریقے سے آزاد ہو کہ غلام ہو, یا مسافر ہو کہ حاضر ہو, ہر صورت میں سب کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اور اس میں 2 چیزوں کا لفظ, چونکہ آپ کا سوال یہی تھا, تو 2 چیزوں کا استعمال کیا کہ سعیر کے استعمال میں ایک جو کے حوالے سے اور ایک خرمے کے حوالے سے تمر کا لفظ آیا اور وہ آیا. بہرحال یعنی اس وقت جو انسان کی اغلب غذا ہے معاشرے کی, آپ کا جو یہ معاشرہ ہے اس میں سب سے زیادہ غذا کون سی کھائی جاتی ہے؟ تو ہمارے یہاں آٹا کھایا جاتا ہے. لہٰذا اس کا فطرہ یہ حد اقل ہے, سب سے نیچے درجے کا فطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آٹے کا 3 کلو آٹے کا, یعنی 1 سا جس کو آپ کہتے ہیں کہ 3 کلو آٹے کا آپ فطرہ دے دیجئے. لیکن آپ کھائیں برگر اور جناب سے نیچے تو آپ کا غذا اترتی نہیں حلق سے, لیکن غریب کے لیے سوکھی روٹی تو یہ اچھا نہیں لگتا. عید کے دن تو مہمان کی تواضع اچھی, مہمان کی تواضع ہے, یہ آپ کی طرف سے تواضع کرتے ہیں آپ کسی غریب کی. یہ فطرہ کیا ہے؟ اصل میں تواضع ہوتی ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں خوشیوں میں, اور آج تم بھی اچھا کھاؤ. تو جب آپ اچھا دیں گے نہیں تو بیچارہ اچھا کدھر سے کھائے گا؟ جب آپ زیادہ رقم نکالیں گے نہیں تو بیچارے اچھے کپڑے کیسے پہنے گا؟ تو اس کے لیے بہرحال فطرے کا جو وجوب ہے وہ یہی ہے, لیکن جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق دینا یہ مستحب ہے. مسعودی صاحب ایک سوال آیا ہے, جیسے آپ نے خود بھی کہا منادی کا یہاں پہ جب آپ نے ذکر کیا, تو کیا فطرانہ دینے کے لیے شوال کا چاند نظر آ جانے کی شرط ہے یا اس سے 2-3 روز قبل بھی یہ دیا جا سکتا ہے؟ سوال بہت اچھا اور بہت اہم ہے. دیکھیے, وجوب جب آئے گا تو فرض جس کو ہم کہتے ہیں, فرض تو تب ہوگا کہ جب چاند نظر آ جائے. یہ مجھ پہ جیسے ظہر کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے تو 5 نمازیں دن میں, لیکن کیا ابھی مجھ پر وہ فرض ہو گئی ہیں؟ نہیں. جب اذان فجر ہوگی, جب مطلع الفجر ہوگا, تب کیا ہے نماز فرض ہوگی. لیکن ہاں ہونے والی ہے تو اہتمام کرنا, مصلی کا بچھانا, وضو کا کرنا وغیرہ وغیرہ, تعقیبات کا پڑھنا, یہ سب تو اذان فجر سے پہلے ہے نا. اسی طرح سے فطرے میں بھی ہر نماز سے پہلے اس کے مستحبات ہیں. تو فطرے کے لیے بھی وجوب جب آئے گا کہ جب غروب ہو جائے اور چاند نظر آئے. 2 چیزیں ہیں, غروب ہو جائے اور چاند نظر آ جائے, اور اس کو عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دینا ہے, ہر صورت میں دے دینا ہے. ورنہ روزے کی قبولیت بھی معلق ہو جاتی ہے اور نماز بھی اپنی جگہ معلق رہے گی جب تک کہ آپ فطرہ نہیں دیں گے. تو یہاں پر البتہ
پہلے آپ نکال دیجئے، 10 دن پہلے، مہینہ پہلے، 15 دن پہلے، اس کی سب نے اجازت دی ہے کہ وہ قرض کی نیت سے آپ دے دیجئے اس کو. مثلا اب 1000 روپے دینا ہے، اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ نارملی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آج کل جو مڈل کلاس لوگ آتے ہیں ان کو کم از کم 1000 روپے تو دینا چاہیے تاکہ غریب تک حق پہنچے. اور یہ بھی میں بتا دوں، وہ ڈبے میں ڈال دینا معذرت کے ساتھ کہوں گا یا کہیں دے آنا نہیں. آپ فطرہ نکالیے، اپنے دائیں دیکھیے، بائیں دیکھیے، اپنے عزیز کو دیکھیے، اقارب کو دیکھیے، دوست کو دیکھیے، احباب کو دیکھیے. یہ ان لوگوں کو پہلے دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کو دیجئے. گھر والوں سے مراد فیملی کی بات نہیں کر رہا میں، خاندان کی. بالکل صحیح. کہ خاندان میں میرے کون غریب ہے. اچھا خاندان کے لوگ جب خاندان والے کو معاشرہ اٹھا لے گا نا تو یاد رکھے گا پھر ہمیں کسی چیز کی اور کسی اداروں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. ہر مسعودی صاحب مجھے بتائیں خود کہ کئی دفعہ جیسے آپ نے تو یہاں پہ رقم کا ذکر کیا اور پیمانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہماری اسٹیپل فوڈ ہے، جو ہماری غذا میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے کہ فطرانے کی رقم سے اتنا ہی انہوں نے فی کس جیسے بیگز بنا لیے یا راشن بیگز بنا لیے. کیا اس کو رقم کے طور پہ دینا بہتر ہے یا غذا کے طور پہ، راشن کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے فطرانہ؟ اصل تو خرمہ ہی دینا ہے، جی، اناج ہی دینا ہے، جو آپ کی اغلب غذا ہے وہی دینا ہے. یہ تو آسانی کے لیے رقم کی طرف کنورٹ کیا جاتا ہے. یہ فطرہ یاد رکھیے گا کہ فطرے کی اصل وہی ہے، اجناس ہے. تو اگر آپ پیکٹ بنا کے دے رہے ہیں تو سب سے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. سب سے بہتر ہے کہ پورا ایک راشن تو وہ ماشاءاللہ اچھا پوری فیملی کا جب اس میں آپ حساب لگا لیتے ہیں تو بہت اچھا پیکٹ بن سکتا ہے، بہت کسی کا اچھا مہینہ راشن اچھا بن گزر سکتا ہے. سکتا جی ہاں، بالکل صحیح. تو آپ کی طرف سے بھی زیادہ سے زیادہ جائے گا اور اس کے لیے پورے ایک مہینے کا خرچہ ہو جائے تو اس سے بہتر تو کوئی عمل نہیں. مسعودی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ عام طور پہ زکوٰۃ کے بارے میں فطرہ اور فدیے کا ذکر ہوتا ہے، عیدی کا ذکر نہیں ہوتا. یہ عیدی کی روایت کہاں سے آئی ہے اور کیا اس کا بھی کوئی ثواب ملتا ہے؟ میں تو کم سے کم اگر دیکھوں گا تو عیدی کی روایات جو مجھے نظر آئی ہے وہ ہر معاشرے میں ہے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ عیدی ہوتی ہے، لیکن اہل بیت اطہار سے مجھے جو عیدی نظر آئی وہ اہل بیت اطہار سے. اچھا وہ چونکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حضرت علی کا ایک قول بھی یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ عید کا دن کون سے دن کو ہم عید کہیں؟ عید ہے کیا؟ عید کس دن کو کہیں گے؟ جس دن انسان اپنے گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، وہی دن اس کے عید کا دن ہے. یہ حضرت علی کا قول ہے. اور یہی روزے کے لیے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ الصوم کیا ہے؟ اجتناب المحارم، کہ روزہ جو ہے وہ برائی سے بچنے کے لیے ہے. تو عید وہ ہے کہ جو کمال ہے. اب آپ تو بہت ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ برائیوں سے بچنے کی آپ کو بڑی 30 دن کی ریہرسل کرائی گئی، پریکٹس کرائی گئی، آپ کی پوری اوور آئلنگ ہو گئی ہے، آپ کی تو کونسلنگ ہو گئی ہے، آپ کی کیا ہے کلاسز ہو چکی ہے. اب آپ کو بہت پریکٹس ہو گئی تھی. تو عید کے دن یہ میرا معیار ہے، یہ ملا کے کہ آج بھی میں اللہ کا بندہ ہوں یا شیطان کا بندہ بن گیا، اس سے آگے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. تو بہرحال 30 دن رحمان کے تو کہے کوئی آ کے مجھ سے کہ ایک دن شیطان کا، تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. لہذا لیکن بات یہ ہے عیدی آل رسول کے ہاں سے بھی ملتی ہے. اچھا اور پھر اگر آپ دیکھیں تو 25 دسمبر کو کرسمس میں بھی انداز بدل دے. عیدی کا ہر جگہ کانسیپٹ موجود ہے اور یہ اچھی چیزیں، تحفے تحائف اسلام میں ہدیہ کہیں گے، ہدیہ کہیں، تحفہ کہیں، یہ بہت ترغیب دلائے گی. کسی کے گھر خالی ہاتھ مت جایا کرو. جب بھی اپنے بہن، بھائی، عزیز، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، اڑوسی پڑوسی کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں آپ تو خالی ہاتھ نہ جائیے، کچھ لے کے جائیے. اب بہرحال میں نے آپ سے بھی سیکھا ہے اور انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ، کیونکہ آپ بھی تحفے تحائف دیتی ہے، ہمیں تو عیدی آپ نے دے دی ہے، اب ہماری باری باقی ہے انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم عیدی کی بات کرتے ہیں، شیر خورمے کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور کئی لوگ عید الفطر کو میٹھی عید جیسے کہتے ہیں. علامہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اس میں میٹھے کھانے کو انجوائے کرنا، اگر میں اہل بیت، اہل اطہار کی سیرت کو دیکھتی ہوں، ان کے طرز زندگی کو دیکھتی ہوں، تو عید کس طرح منائی جاتی تھی؟ عید کے لیے دیکھیے بہرحال میٹھا
تو انسان کو میٹھا ہی ہونا چاہیے، اس کی زبان بھی میٹھی ہونی چاہیے، اس کا کردار بھی میٹھا ہونا چاہیے، وہ معاشرے کے لیے بھی میٹھا ہونا چاہیے، صرف غذا کی حد تک میٹھا نہیں ہونا چاہیے، مٹھاس کو پھیلانا چاہیے، جیسے خوشبو کو پھیلانا چاہیے ایسے ہی مٹھاس کو بھی پھیلانا چاہیے۔ شیرنی سے مراد یہی ہوتی ہے، یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو بار بار دیکھیے۔ اب یہ چیزیں پھر میں کہوں تسبیح پڑھنا ہے، اب تسبیح کس چیز پہ پڑھنا ہے یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ اب جناب مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اب نماز پڑھنے کے لیے جی وہ مصلی کیسا ہونا چاہیے یہ موضوع بحث نہیں ہوتا ہے، حلال ہونا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو اسی طرح شیرنی بھی آپ کی یہ نہیں کہ بہن بھائی کا، عزیز اقارب کا، دوست احباب کا، فطرے کا، یہ سب کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شیرنی پہ شیرنی بنا رہے ہیں، باقی کسی چیز کی فکر نہیں، پھر مٹھاس سب کے گھروں تک پہنچائیے، یہ آپ کی یہ ہے اصل عید کا مقصد۔ تو شیرنی اسی طرح سے جب حضرت عیسیٰ کے ہاں بھی پورا خوان اترا ہے تو وہ شیرنی تھی۔ اگر اہل بیت کے گھر میں 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے غذا آتی ہے، کہاں سے؟ وہ بھی جنت سے غذا آئے تو پھر اپنی جگہ منزل ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند عالم نے اپنی بہترین مخلوقات کے لیے جو گفٹ اتارا، آسمان سے اترا، اس میں شیرنی کا ذکر ہے۔ اور پھر جب میرے رسول کو پسند ہو، غذاؤں میں سب سے زیادہ غذا ان کو یا سریر پسند تھی یا مٹھاس میں، تو وہ شیرنی پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، یہ دیکھیں اتنی خوبصورت باتیں جس میں نہ صرف ویسے مٹھاس گھل جاتی ہے، پورا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آ سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ جب زکوٰۃ دیں گے تو یہ پورے ایک معیشت کے پہیے کو ایک طرح سے لے کے چلے گا، کوئی لینے والا ہاتھ نہیں رہے گا، سب کی ضروریات پوری ہوں گی۔ اور اسی طرح عید کی خوشیوں میں اگر آپ اپنے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے، گھر کی اس کی سجاوٹ میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے فطرانہ دوبارہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے ان کو یاد رکھنے کا جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے حصے میں شمار کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ مسعودی اس میں ایک چیز وہ فطرانے کے ساتھ ایک چیز اور شامل کر لے جی کہ فدیہ، آپ نے ایک لفظ استعمال بھی کیا تھا اس وقت، اس کا رہ گیا تھا، فدیہ بھی جو لوگ روزے نہیں رکھ سکے ہیں نا، ان کے اوپر ہر روز ایک مد طعام، یعنی 14 چھٹاک یا 1 کلو گندم کہہ لیجئے، ہر روز روزہ جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، جو کسی وجہ سے عذر ہے ان کا، اور انہوں نے پچھلے سال بھی روزہ نہیں رکھا، تو اس سال 30 کلو آٹا وہ علیحدہ ہے، اس کا فطرے سے تعلق نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال میں نے چھوٹا سا جمیل بھائی سے بھی کیا تھا، آپ بھی اس میں تھوڑا ایڈیشن کر دیجئے کہ اگر آپ بہت زیادہ کوئی علیل ہے یا سفر میں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے روزے کا فدیہ دے رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، تب بھی فدیہ واجب ہے؟ جی، وہ سال بعد، جیسے سال گزشتہ میں بیمار تھا یا کوئی اور عذر تھا، بہت سارے عذر ہوتے ہیں انسان کو کہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو اس کے لیے خداوند عالم نے پورا 1 سال کا وقت معین ہے۔ البتہ یہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے خاص طور پہ ہے، فقہ جعفری اور مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام میں وہ یہ ہے کہ اگلا سال، یعنی گویا گزشتے سال کے روزے جو قضا ہو گئے ہیں، اس سال کی پہلی رمضان سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو فدیہ آئے گا، ادا پھر بھی کرنا پڑے گا، تاخیر ہو گئی اب ہر سال اس کا فدیہ بھی دیتے رہو اور قرض بھی اپنی گردن پہ رکھو۔ صحیح، تو آپ بہت شکریہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اور آپ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ۔